اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کی بندش ہمارے یہاں زبردستی شادی کرنے یا دوسرے کا دل نہیں بھی کر رہا تو زبردستی رشتہ لینے، کوئی بزرگوں نے کوئی 25-30 سال پہلے بچپن میں پیدائش کے وقت جو رشتے طے کر دیے ہوتے ہیں ان کے اوپر قائم رہنے یا بس وٹا سٹا کرنے، اس طرح کے بہت سارے معاملات میں لوگ ایسی جگہوں پر خواہش مند ہوتے ہیں شادی کے جہاں پر دوسری پارٹی شادی نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی۔ ایسی صورتحال میں لوگ اپنے جائز اور ناجائز مقاصد کے حصول کے لیے مختلف عملیاتی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، سفلی علم بھی کرواتے ہیں، کالا جادو بھی کرواتے ہیں، شادی کی بندش بھی کرواتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی صورتحال ہو اور کسی کی شادی کی بندش ہوئی ہو اور وہ شادی اس کی نہ ہو رہی ہو تو اس کے لیے میں آپ کو ایک ذکر بتا رہا ہوں، آپ اس کو کریں انشاءاللہ تعالی۔ اس ذکر کرنے سے اور جو دیگر طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا اس کے کرنے سے آپ کے معاملات میں آسانی پیدا ہوگی۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی یا اللہ یا واسع ہو یا لطیف ہو یا جامع ہو، ان کی 3 تسبیحیں آپ نے بعد از فجر وہیں بیٹھے بیٹھے، یعنی فجر پڑھنے کے بعد اٹھنا نہیں آپ نے، اور وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ 3 تسبیحیں آپ نے کرنی ہیں۔ یہ تسبیحیں وہ آدمی کرے، وہ عورت کرے، وہ لڑکی کرے جس کی شادی مطلوب ہے۔ کوشش یہ کریں کہ وہ جو میں نے پڑھائی بتائی ہے وہ خود کریں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام پر یقین رکھیں اور ماں باپ پہ یا دوسروں پہ ذمہ داری ڈالنے کی بجائے اس پڑھائی کو خود کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ کوئی بھی پڑھائی ہو، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کے لیے آپ کی جگہ کوئی اور پڑھائی کرے، آپ کی جگہ کوئی اور صدقہ دے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو فائدہ، جو صدقہ، جو پڑھائی آپ خود کریں گے اس کی مثال آپ کو کسی اور طریقہ کار میں نہیں ملے گی، اس کی تاثیر کا نعم البدل آپ کو کہیں بھی نہیں مل سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی لڑکے کی شادی رکی ہوئی ہے یا بندش کا شکار ہے یا تو وہ جو ہے مرغیاں 7 دن یا 7 مرغیاں جو دیسی مرغیاں ہوتی ہیں اور ملٹی کلر کی ہوتی ہیں، کالے رنگ اور سفید رنگ کی مرغی نہیں دینی آپ نے، وہ جو ہے نا وہ آزاد کر دے۔ اور اگر کسی لڑکی کی رکی ہوئی ہے تو اس کے لیے 7 دن تک اسی طرح کا مرغ جو ہے وہ آپ نے آزاد کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ اسے کوئی بھی پکڑ کے لے جائے، کوئی جانور کھا لے، کوئی انسان کھا لے، اس سے آپ کا سروکار نہیں ہے۔ آپ نے وہ لینا ہے اور اس کو آپ نے کسی بھی تھوڑے فاصلے پہ جا کے آزاد چھوڑ دینا ہے، وہ آگے اس کی مرضی ہے، وہ کدھر جاتا ہے کدھر نہیں جاتا۔ جب آپ پڑھائی کریں تو اس بات پر توجہ دیں کہ پڑھائی کے بعد جو آپ کا مقصد ہے اس کو اپنے دل میں رکھیں، دماغ میں رکھیں اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ عموماً لوگ جب پڑھائی کے بعد دعا کرنے لگتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں اور ملا لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس مقصد کے لیے آپ کی پڑھائی ہے اسی کے لیے دعا کریں۔ دعا دیگر معاملات میں دعا کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت سارا ٹائم ہے، لیکن جب آپ نے یہ پڑھائی کی ہے تو صرف شادی کی بندش کے رفع اور دفع ہونے کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، دین و دنیا میں ہمیں کامیاب فرمائے اور ہم پر اپنی مہربانیاں نازل فرمائے۔ آمین۔